اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہر رات ہمارے رب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں۔ بخاری۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ان 5 کلمات کے ذریعے کوئی چیز اللہ رب العزت سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، دعا میں یا ذل جلال والاکرام کے ذریعے اصرار کرو، یعنی اس لفظ کو دعا میں بار بار کہو، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ مستدرک حاکم۔ حضرت سلمہ بن اقویٰ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی دعا کرتے ہوئے نہیں سنا جس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلموں سے شروع نہ فرماتے ہوں، یعنی ہر دعا کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمے فرماتے، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، میرا رب سب عیبوں سے پاک ہے، سب سے بلند، سب سے زیادہ دینے والا ہے۔ مسند احمد، طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اللہ تعالیٰ سے اس نام کے ذریعے سے سوال کیا ہے جس کے واسطے سے کچھ بھی مانگا جاتا ہے وہ عطا فرماتے ہیں، اور جو دعا بھی کی جاتی ہے وہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ ترجمہ، یا اللہ میں آپ سے اس بات کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ ہی اللہ ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اکیلے ہیں، بے نیاز ہیں، سب آپ کی ذات کے محتاج ہیں، جس ذات سے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی ان کے برابر کا ہے۔ ابو داؤد۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے، سورہ بقرہ کی آیات اور سورہ آل عمران کی پہلی آیت۔ ترمذی۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت یاب کر دے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیے اس کا انجام بہتر فرما دیجئے۔ یا اللہ ہر خوف کی چیز سے امن عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری وسوسوں سے حفاظت فرمائیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔